آپ نور رضا سنا کے رو پیا میں مدینے شہر جا کے رو پیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اپنے کورس تجوید القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبی محترم جناب سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ جس طرح یہ کتاب مقدس تمام علوم کی جامعہ ہے، اسی طرح اس کا ایک ایک کلمہ اور ایک ایک حرف بے انتہا برکت کا سرچشمہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن پاک سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تمام قرآن پاک کا حفظ کرنا امت پر فرض کفایہ ہے تاکہ قرآن کریم کا تواتر باقی رہے۔ اگر اس فرض کی ادا کے لیے اتنے لوگ قائم ہوں جن کی تعداد کثرت و تواتر کو پہنچتی ہو تو ان کے حفظ کر لینے سے باقی مسلمانوں کے ذمے سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر حافظوں کی تعداد اس سے کم ہو تو سب کے سب لوگ گناہ گار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم بھی فرض کفایہ ہے اور افضل ترین عمل میں سے ہے، جیسے کہ احادیث کے بارے میں نے آپ سے ذکر فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ تجوید کی رعایت قرآن پاک کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن کریم کو تجوید سے ادا کرو۔ قرآن کا قول ہے کہ تجوید یعنی حروف کو ان کے صحیح مخارج سے جیسا چاہیے ویسا ہی ادا کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دو ہی چیزیں رشک کے قابل ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم عطا فرمایا اور وہ صبح شام اس کی تلاوت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل قلقلہ اور اخفاء کی مشق کے ساتھ ساتھ اس کی تعریف اور حروف کے مخارج کی تختی کے بارے میں پڑھیں گے کہ مخارج کا نقشہ بنا کے میں اس کے ذریعے آپ کو تمام حروف تہجی کے مخارج کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ ناظرین کرام، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے ایک دفعہ پھر سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم سے تمام مسلمانوں کو استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چینل کو اگر پسند کریں تو لائک اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے سامنے جو ہے نا نقشہ ہے، ٹھیک ہے؟ کس کا نقشہ ہے؟ مخارج حروف کا نقشہ۔ اب ہم نے جب قرات کا آغاز کرا سب سے پہلے نیچے والے حلق سے شروع ہوتی ہے۔ سمجھ لیں یہ ہمارے منہ کا جبڑا ہے، یہ دیکھیں یہ دانتوں کے نقشے بنے ہوئے ہیں، یہ ہمارے منہ کا جبڑا ہے، اور یہ ہماری گردن کا نیچے والا حصہ ہے، یہاں سے ہماری گردن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو حروف حلقی ہیں نا وہ نیچے سے قرات کے شروع ہوتے ہیں۔ حروف حلقی کتنے؟ 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں جی بتائیں؟ کون کون سے حروف حلقی؟ ابھی میں نے آپ کو بتائے تھے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے؟ 6 حروف ہوتے ہیں۔ اب جو حمزہ ہا کا حلق ہے وہ سب سے نیچے والا حلق ہے، یہ جو نیچے والا حلق ہے یہ حمزہ اور ہا کا حلق ہے۔ جو درمیانہ حلق ہے ہا اور عین کا ہے، ٹھیک ہے؟ عین، ہا یا ہا، عین، اس کو کہتے ہیں جو نیچے والا حلق ہے، اس کو کہتے ہیں سب سے نیچے والا حلق۔ جو درمیان والا حلق ہے اس کو ہم درمیانی حلق بلاتے ہیں یا پھر وسط حلق، اور سب سے اوپر والا حلق جو ہے اس کو ہم اوپر کا حلق کہتے ہیں۔ اوپر والے حلق سے غین خا ادا ہوتا ہے، حمزہ ہا ادا۔ اب ہم تھوڑا سا حلق سے اوپر آئے تو یہ ہمارے تالو کے اندر ایک کوا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے منہ کے اندر ایک کوا سا لٹک رہا ہوتا ہے، ایسے کر کے نا نیچے سے لٹک رہا ہوتا ہے،
اس قوے سے جو لفظ نکلتا ہے وہ کیا نکلتا ہے؟ قوف. کیا نکلتا ہے؟ قوف. ادا کریں، کیسے ادا کریں گے؟ قوف، اس طرح. ٹھیک ہے، یہ نیچے والا حرف ہے. اس کے بعد اس سے تھوڑا سا اوپر جائے نا اب تالو کا یہ حصہ آ جائے گا، یعنی قوے سے تھوڑا آگے آ جائے تالو کا خالی حصہ، تو اس کے اوپر سے کاف ادا ہوگا. یہ کاف نارمل ادا، یہ قوف، اس کو ہم بولیں گے قوف، یہ کاف. ٹھیک ہے، اب آپ آگے درمیان، تالو کا درمیانی حصہ، کیونکہ ہمارے منہ کا یہ جو جبڑا ہے اس کے اگر آپ اوپر والے جبڑے کو ایسے دیکھیں تو یہ جو حصہ ہے یہ درمیانی حصہ ہے، تالو کا درمیانی حصہ. تو تالو کے اینڈ والے کوے کے حصے سے قوف اور تالو کے آغاز والے حصے سے کاف، اور جو تالو کے درمیان والا حصہ ہے دونوں داڑوں کے درمیان، یہ سائڈوں پہ ہماری داڑیں ہیں، ان دونوں داڑوں کا درمیان اور تالو کا درمیان، اس سے نکلے گا یا شین جیم. یہ تالو کے درمیان سے نکلے گا. کیسے؟ یا شین جیم. یہ ان کا مخرج تالو کا درمیان ہے. پھر آپ تالو کے آغاز پہ آ جائیں تو یہاں سے کیا نکلے گا؟ سین لام نون را. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ حروف صفیریہ ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ آگے زبان کی نوک کی طرف، یہ ہماری زبان کی نوک ہے. تو زبان کی آغاز سے کیا ہوگا؟ یہ زبان کی جڑ ہے قاف دال تا، اس سے تھوڑا آگے بڑھے ذا دال سا. پھر آگے ثنایا علیا، یعنی ہمارے سامنے کے دو دانت. ٹھیک ہے، تو یہاں سے کیا ادا ہوگا؟ سا زال دعا، سا زال دعا. نرمی سے پڑھ جائے. اب آگے آپ دانتوں کی کروٹ کے اوپر، داڑوں کی کروٹ، دائیں جانا اور بائیں جانا. تو یہاں سے کیا نکلے گا؟ صاد ضاد صاد ضاد. یہاں سے داڑوں کی کروٹ سے نکلے گا. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے پاس ایک نقشہ ہے. یہ تجوید جو ہے نا ٹوٹلی ہماری جو پوری حروف تہجی ہے، جسے ہم مفردات کی تختی بولتے ہیں، یہ مفردات کی پوری تختی ہمارے اس جبڑے کے اندر 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 گھومتی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے نیچے والے حلق سے شروع ہونا ہے اور دائیں اور بائیں داڑوں کی طرف جانا ہے، پھر زبان کی نوک پہ آ جانا ہے، پھر زبان کے کنارے پہ آ جانا ہے، پھر دونوں دانتوں کی جڑ کی طرف آ جانا ہے. تو نیچے سے ہم شروع ہوئے، سب سے نیچے سے ہم نے ہا حمزہ، درمیان والے حلق سے ہا عین، اوپر والے حلق سے غائن خا، پھر کوے سے قوف، پھر کوے سے تھوڑا آگے آ کے ثنا علیا سے ذا دال سا. یہ تمام نقشہ آپ نے اس طرح سے سیکھ لیا. ہم پڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف. آج ہم نے حروف قلقلہ اور حروف اخفاء کے بارے میں پڑھنا ہے. قلقلہ کے 5 حروف ہوتے ہیں: قاف، طا، با، جیم اور دال. اور قلقلہ کی تعریف یہ ہے کہ ان الفاظ کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے، یعنی جنبش دی جاتی ہے. یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. کون کون سے حروف؟ قاف، طا، با، جیم، دال. یہ حروف قلقلہ ہے. اب اس کی مثال کے لیے ہم قرآن پاک کی ایک سورت کی طرف دیکھتے ہیں اور اس میں سے سیکھتے ہیں کہ حروف قلقلہ کیا ہے. جیسا کہ ہمارے سامنے یہ سورت فلق ہے. یہاں پہ ہم دیکھیں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق کو. اب دیکھیں آیت کے آخر میں لفظ قاف آ رہا ہے. قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، تو ہم یہاں پہ اس کو جنبش دے کے ہلا کر پڑھیں گے. کیسے ہلائیں گے؟ قل اعوذ برب الفلق. یہ جو ہم نے فلق کیا، یہ ہم نے لفظ کو ہلایا، جنبش دی. آگے پھر دیکھیں من شر ما خلق. اب یہاں پہ پھر ہم نے قاف کو ہلایا کیونکہ حروف قلقلہ آ گیا. آگے پھر دیکھیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اب وقب پہ ہم نے پھر جنبش دی. پھر دیکھیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اب یہاں پہ ہم نے پھر جنبش دی، قلقلہ کیا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اب یہاں پہ پھر ہم نے قلقلہ کیا. اب دیکھیں جب بھی آپ قلقلہ کریں گے تو لفظ کو جنبش دی جائے گی، ہلائے جائے گی، جیسے فلق، خلق،
وقب، اقد، حسد۔ اب یہاں پہ ہم نے ان الفاظ کو جب بولا تو ہماری آواز واپس لوٹی۔ کلکلا میں یہ ہوتا ہے کہ آواز واپس لوٹتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اخفا کی طرف۔ اخفا کیا ہے؟ اخفا یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد جو حرف آئے اس پہ اخفا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس نون ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس نون ہے۔ اگر لفظ کے اوپر نون جزم والا ہو، جیسا کہ یہاں پہ یہ دیکھیں دائرے کے اندر چھوٹا سا نون ہے، اس کے اوپر جزم ہے، یہ نون ہو اور اس کے بعد میں حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو۔ حروف حلقی کتنے ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ حمزہ، ح، عین، ح، عین، ح، غین، خ، یہ حروف حلقی ہوتے ہیں۔ اگر نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے، ان 6 حروف میں سے حمزہ ح، عین ح اور غین خا میں سے کوئی حروف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو پھر اخفا ہوگا۔ اب یہاں پہ اسی صورت سے دوبارہ ہم مثال لیتے ہیں اخفا کی، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا یہاں خلق، ما خلق، من شری ما خلق۔ اب یہاں پہ ہم نے اظہار کرنا ہے یا اخفا؟ یہ دیکھیں میم کے نیچے زیر ہے، نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس شین آ رہا ہے۔ شین حروف حلقی میں سے نہیں، تو ہم نے کیا کلیہ پڑھا کہ حروف حلقی کے علاوہ نون جزم والے کے بعد کوئی بھی لفظ آئے تو وہ اخفا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ چونکہ نون جزم والا ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے الفاظ نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس شین ہے، تو ہم اس کے اوپر اخفا کریں گے۔ کیسے اخفا کریں گے؟ ہم نون کو چھپائیں گے، نون کو اخفا کرنا، اخفا یعنی چھپا لینا، چھپا لیں گے، تھوڑا ظاہر نہیں کریں گے۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں؟ من شر ما خلق، ایسے من شر ما خلق۔ آگے پھر دیکھیں، پھر وہی جملہ کہ میم کے نیچے زیر، نون کے اوپر جزم اور پھر آگے شین آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ پھر آگے اخفا ہو رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم کیسے کریں گے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، تو ہم پھر چھپائیں گے نون کو، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، آگے پھر اخفا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اب ہم نے اچھی طرح سے جان لیا کہ اخفا کس کو کہتے ہیں اور اظہار کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔